اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، یہ 9واں پروگرام ہے اس عنوان پر کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں اور کیا مردے مدد کرتے ہیں۔ اس عنوان پر آپ 8 پروگرام سماعت فرما چکے ہیں۔ اب اس 9ویں پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے حقیر کو یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے 8 پروگراموں کا ایک مختصر جائزہ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے پیش کیا جائے۔ یاد رہے کہ پچھلے 8 پروگراموں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں، مزید بھی اس کا بیان آئے گا۔ پچھلے پروگراموں کا خلاصہ یہ ہے کہ نیند موت کے مثل ہے اور نیند ہی میں ہمیں خواب آتا ہے، اور خواب کے متعلق آپ نے سن لیا کہ فرعون یعنی ایک کافر کا خواب آپ نے سنا، پھر مصر کے بادشاہ ایک غیر مسلم کا خواب آپ نے سنا، پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر آپ نے سنا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر آپ نے سنا، اور پھر مصر میں قید ان 2 قیدیوں کا آپ نے ذکر سنا جنہوں نے خواب دیکھا ہی نہ تھا اور جھوٹے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائے، اور یوسف علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود جب وہ منع نہ ہوئے اور جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو خوابوں کی تعبیر بتا دی تو پھر وہ اللہ کا حکم ہو گیا۔ پھر ایک قیدی کو موت کی سزا ہو گئی اور دوسرا بادشاہ کا وزیر بن گیا۔ تو یہ تھی حکم کی شان۔ اب حکم کی شان انشاءاللہ قرآن پاک کی مزید آیات سے، مزید انبیاء و صالحین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور حکم کا بھی ایک تفصیلی موضوع ہے، لمبا بیان ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ فی الوقت آپ پچھلے 8 پروگراموں کے خلاصے کو آپ یوں ذہن میں رکھیں کہ خواب کا تعلق، ایک مخلوق کے خواب کا تعلق دوسری کئی مخلوقات کے رزق سے ہے، تقدیر سے ہے، سفر سے ہے، زندگی سے ہے، موت سے ہے، خوشی سے ہے، غم سے ہے، اور یہ سارے قرآنی واقعات آپ سن چکے۔ تو جب نیند اور موت کا تعلق ایک مخلوق کی دوسری ہزارہا مخلوقات سے جڑا ہوا ہے، لمبے عرصے 14 سال اور کئی ہزار سالوں سے جڑا ہوا ہے، تو پھر اب اگلا 9ویں پروگرام کے حوالے سے آپ یہ سنیں، یہ سماعت فرمائیں کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے اب آپ غور فرمائیں کہ پچھلے 8 پروگراموں کا خلاصہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ موت اور نیند اور خواب کا تعلق ایک مخلوق کا دوسری کئی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ نیند ہمارے لیے، مخلوقات کے لیے ایک صفت ہے۔ بعض اوقات وہ اچھی بھی معلوم ہوتی ہے، بعض اوقات وہ بری بھی معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان اگر فجر کے وقت سویا رہ گیا تو اس کی نیند فجر کے وقت اس کو جو سلایا رکھا گیا اس حالت میں اس کی نیند اس کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے فجر قضا کر دی، نیکی سے محروم رہ گیا۔ جبکہ نیند اس حوالے سے بھی اچھی ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا درد میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب اس کو نیند آ جاتی ہے تو اس کی دکھوں، تکلیفوں، دردوں کا مداوا بن جاتا ہے، وہ نیند اس کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے۔ تو نیند مخلوقات کے لیے خواہ اچھی ثابت ہو خواہ بری ثابت ہو، لیکن ہے تو مخلوقات کی صفت۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 جو کہ معروف آیت الکرسی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا بیان کیا جا رہا ہے، ولا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور ولا نوم، نہ نیند آتی ہے۔ تو اللہ اونگنے سے بھی پاک ہے اور اللہ نیند سے بھی پاک ہے۔
اب آپ یوں سوچیں کہ اللہ اونگنے سے پاک، اللہ نیند سے پاک، جبکہ مخلوقات کا حال یہ ہے کہ ہم دوپہر کو جب کھانا کھاتے ہیں تو خمار گندم سے ہم پہ جو وہ غنودگی طاری ہوتی ہے، ہم تھوڑا سا اونگ لیتے ہیں، تھوڑا سا سستا لیتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہماری صفت ہے۔ اسی طرح ہم رات کو سو جاتے ہیں یا بعض اوقات دوپہر کو بھی سو جاتے ہیں، تو یہ سو جانا ہماری صفت ہے۔ اب آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھیں اور سوچیں کہ مخلوقات اونگتی بھی ہیں اور سو بھی جاتی ہیں، بکری بھی سو جاتی ہے، شیر بھی سو جاتا ہے، اسی طرح دیگر مخلوقات بھی سوتی ہیں، آرام کرتی ہیں، انسان بھی سو جاتا ہے۔ تو سونا اور اونگنا مخلوقات کی صفت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں سے پاک ہے۔ لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ تو اب میرے دوستوں، میرے بچوں، غور یہ کرو کہ وہ صفت یعنی اونگنا اور سو جانا، یہ وہ صفت ہے جو مخلوقات میں تو ہے، مگر یہ اللہ کی شایان شان صفت نہیں ہے۔ اللہ کو یہ یعنی زیب نہیں دیتی یہ صفتیں، اللہ کی یہ صفتیں ہیں ہی نہیں، نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے، جبکہ اس نے ہمیں اونگ بھی عطا فرمائی، اس نے ہمیں نیند بھی عطا فرمائی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اونگنے اور نیند کو دیکھا جائے تو ان کے مثبت اثرات بھی ہیں، ان کے منفی اثرات بھی ہیں، لیکن ہے تو یہ حقیقت کہ یہ سونا اور اونگنا مخلوقات کی صفت ہے، اللہ کے شایان شان یہ صفت ہے ہی نہیں۔ تو پھر اب اس سوال پہ غور کریں کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں؟ یہاں پہ تو یہ ایک ایڈیشنل کریکٹرسٹک نظر آ رہی ہے، ایک اضافی خوبی، ایک اضافی صفت نظر آ رہی ہے کہ مخلوق اونگتی بھی ہے اور مخلوق سوتی بھی ہے، انسان اونگتا بھی ہے، انسان سوتا بھی ہے، لیکن یہ صفت اللہ میں نہیں ہے۔ تو پھر وہ سوال تو ختم ہو گیا، یہاں پہ تو معاذ اللہ آپ کو اس سے ایک الگ حقیقت نظر آنا شروع ہو گئی کہ مخلوقات میں تو ایسی بھی صفات موجود ہیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ معاذ اللہ کیا مخلوقات اللہ سے بڑھ گئی ہیں، یا معاذ اللہ کیا مخلوقات اللہ کے برابر ہو گئی ہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خالص توحید کے دعوے دار لوگوں نے پچھلے 100 سال میں جو عقائد و نظریات پھیلائے ہیں وہ دین اسلام کے حقیقی عقائد و نظریات سے متصادم ہیں، مخالف ہیں، بہت مختلف ہیں، لہٰذا ان سب کی وضاحت ضروری ہے تاکہ اس پرفتن حالات میں اور قرب قیامت کے اس دور میں اور فتنہ دجال کے اس غلغلے میں اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو پھر آپ سمجھیں میرے دوستوں، میرے بچوں، کہ نیند اور اونگ یہ ایسی صفات ہیں جو انسان کے لیے بھی ہیں، دیگر مخلوقات کے لیے بھی ہیں۔ تو مخلوقات میں نیند ہونا اور اللہ میں نیند نہ ہونا، اس کا مطلب تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مخلوق میں، بندے میں ایک ایسی صفت ہے جو اللہ میں نہیں ہے، جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو پھر کیا آپ معاذ اللہ بندے کو ایک صفت کی وجہ سے اللہ کے برابر شمار کر سکتے ہیں؟ یا کیا اس ایک صفت کی وجہ سے بندے کو اللہ سے معاذ اللہ بڑھ کر کے شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بالیقین ہم سب مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، ٹھیک ہے؟ مخلوق اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی، بڑھنا تو بہت بعد کی بات ہے، ناممکن ہے، برابر ہونا بھی ناممکن ہے۔ تو صفات کے حوالے سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صفات ایسی ہیں مخلوقات میں، جیسے اونگ، جیسے نیند، کہ یہ مخلوقات میں تو ہیں لیکن اللہ میں نہیں ہے، اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سوال پوچھنا کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں؟ اب آپ اونگ اور نیند کے حوالے سے پھر اس سوال کے لفظوں پہ غور کریں، کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں؟ کیا اونگ اور نیند کے موضوع کو جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ یہ سوال تو خود ہی ہوا میں تحلیل ہو گیا، ختم ہو گیا، پنجابی چ کہندے نے کھر گیا، کھل گیا، ٹل گیا، زائل ہو گیا، مک گیا۔ یعنی اس سوال کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے
کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں؟ ابھی تو صرف ایک مثال پیش کی ہے، اونگنے کی اور نیند کی۔ اللہ نے چاہا تو اگلے پروگراموں میں آپ کو صفات کا وہ جامع خلاصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے شایان شان ہیں، کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ اور مخلوق دونوں کے لیے جائز ہیں، لائق ہیں، دونوں میں موجود ہیں۔ مخلوقات میں بھی اللہ کی صفات کا پرتو موجود ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو مخلوقات میں تو ہیں لیکن وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال اونگ اور نیند ہے۔ اسی طرح کچھ صفات ایسی ہیں جو مخلوقات میں عام مخلوقات سے بڑھ کر کے انبیاء علیہم السلام اور امام الانبیاء علیہم السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہیں۔ اور اس طرح کی صفات کا جب آپ مقابلہ، موازنہ اور تفصیلی گفتگو انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کو صفات کے موضوع کی انشاءاللہ بہتر سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اب اللہ کے فضل سے اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، اور خلاصہ اس پروگرام کا یہ ہے کہ اللہ کی صفات مخلوقات میں ہوتی ہیں، مخلوقات میں اللہ کی صفات کا پرتو ہوتا ہے، اور ایسی بھی مخلوقات میں صفات موجود ہیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں، مثلا اونگ اور نیند۔ اور اگلے پروگرام میں آپ انشاءاللہ ایک تفصیلی فہرست سنیں گے، ایک تفصیلی لسٹ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اگر آپ گنتے چلے جائیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ خالص توحیدیوں نے اصل حقائق کیوں چھپائے 100 سال۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔